ناظرین السلام علیکم. ماشاءاللہ جی جمعۃ الوداع اللہ تعالیٰ نے ذات اساں کی یہ سعادت دیتی ہے سارے مسلمانوں ہی کہ اللہ تعالیٰ اساں کی جمعۃ الوداع بھی نصیب کیتا ہے. یہ علامہ حافظ عبدالوحید اختر صاحب انہوں نے بیان میں تو کی سنانے ہیں. آخری جمعہ بھی ہے اور بڑا اچھا انہوں نے بیان کیتا ہے. اور انہیں کیا اکثر کہ عید نے والے نہ بھی دسی ہونا کہ ساری عید جڑی ہے وہ کتنے بجے پڑھی جاسی, 29 روزے ہون یا 30 روزے. اللہ پاک نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کی. فرمایا ایوب یہاں اپنی ایڑی مارو, ایڑی ماری وہاں سے چشمہ جاری ہوا. ایوب آپ یہ پانی پیو بھی اور اس کے ساتھ غسل بھی کرو. پیا تو اندر والی بیماری ختم ہوگی, جسم کے اوپر بہایا تو پیر والی بیماری ختم ہوگی. میرے اور آپ کے دربار آقا نے دعا مانگی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل. سورہ بقرہ کی آخری آیات بڑی مفصل اور کی بڑی فضیلت آئی ہے. یا علیہ السلام نے دعا مانگی اور امت کو ترغیب بھی دی کہ یہ دعا مانگا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته. مولا ایسا ہم پہ بہار اور وزن نہ ڈال جیسا کہ پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. مولا ہمیں معاف فرما, واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر نبی کو اپنے اپنے دور کے اندر ایک دعا عطا کی گئی کہ وہ جب دعا مانگی تو منو عن وہ دعا قبول کی گئی. صحابہ گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی کوئی دعا ملی؟ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی دعا عطا ہوئی لیکن وہ میرے دعا کل بروز محشر قیامت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میرے صحابہ میرے غلاموں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری غلام جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اسے پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں. لیکن اس کا حدیث پاک سن کر غلط ماننا اور غلط ماننا نہیں لینا چاہیے کہ پھر عمل کو ہی چھوڑ دے. عمل اور اللہ کی رحمت اور فضل دونوں لازم ملزوم ہے. میں مسجد کے اندر پورا مہینہ نہ ہوں, پورا سال مسجد کے اندر داخل نہ ہوں اور پھر میں امید لگا کر بیٹھ جاؤں کہ میں بخشا جاؤں گا. بخشنے والی وہ ذات ہے, وہ بخشے گی, اس کا وعدہ ہے, بخشنا ہے اللہ نے. اور آخری جو فیصلہ ہوگا اس کے فضل اور اس کی رحمت پر ہوگا. لیکن عمل بھی اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر عمل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جا بجا مختلف آیات بینات کے اندر جو حکم ہوا من عمل صالحا من ذکر انثى من یعمل مثقال ذرة خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرة شر یرا. جو ذرا برابر کی نیکی ہوگی وہ بھی ہم لے آئیں گے, جو ذرا برابر گناہ ہوگا وہ بھی ہم لے آئیں گے. اور یہ سارے وہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر عمل کے بعد اللہ ہمیں عمل کے اندر اخلاص, عاجزی, خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ وہاں پھر عمل کی جب بات آئے گی تو 500 سالہ عمل والا بھی رگڑا جائے گا. اگر اپنی اس عمل کر کے پھر اگر عمل کے اندر دکھاوا آ گیا, دکھاوے اور ریاکاری کا پہلو آ گیا تو وہ تو پھر عبادت منہ پہ دے مار دی جاتی ہے. تو وہ عمل والا, وہ 500 سال عبادت کرنے والا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں میری رحمت اور فضل کا سہارا آج اسے جنت میں لے جاؤ. عرض کرے گا مولا آج بھی رحمت, وہ میرے 500 سالہ عبادات, وہ میرے جہاد, وہ میرے روزے, وہ میری قیام اللیل, وہ میرے نفل, وہ میرے سجدے, وہ کس کھاتے کے اندر؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے کو اس بڑا ناز اور بڑا غرور اور تکبر ہے اپنے سجدے پر. میرے فرشتوں واپس لاؤ سے میزان عدل پر, اس کی ساری 500 سالہ عبادت اس ترازو میں رکھو اور جو انہوں نے میں نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اگر بندہ غور کرے, پاؤں کے ناخن تک اگر بندہ غور کرے, ایک ایک عضو پر بندہ غور کرے تو اللہ پاک یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کس ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے لگائی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بڑا ناز اور بڑا فخر اور بڑا غرور ہے اسے, باقی چھوڑو اسے جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان
2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ ایک پلڑے کے رکھ کر اب عدل والا وہ پیمانہ اٹھایا جائے گا. جب ترازو اٹھایا جائے گا تو وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, روئے گا, چیخے گا, فریادیں کرے گا, مولا اپنا رحمت اور اپنا فضل فرما. تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ اپنے رحمت اور فضل سے اسے جنت عطا فرما دے. آخری جو اتھینٹک جو بات ہے, آخری جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت والا ہوگا. لیکن عمل ضروری ہے دنیا کے اندر. اللہ فرماتا ہے افا حسبتم, اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا, بندے کیا تو نے ہماری بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آنا, تو آئے گا ہماری بارگاہ میں, ہم ایک ایک چیز کا تجھ سے حساب لیں گے. اس دن بروز محشر کا نقشہ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے ایک مضمون فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن بندہ مومن کے بندہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, بندہ نہیں بول سکے گا, حکم ہوگا زبان بند. وتکلمنا ایدیہم, انسان کے ہاتھ بولیں گے, انسان کے پاؤں بولیں گے, انسان کا ایک ایک عضو بولے گا کہ فلاں فلاں یہ دنیا میں کام کرتا رہا ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ رب العالمین یہ جو ہمیں خوبصورت مہینہ عطا فرمایا, کوشش کریں اس مہینے کو, یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں, اس مہینے کو راضی کریں. یہ مہینہ ہم سے راضی جائے اور یہ مولا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائے. اسی مہینے کی تاک راتوں کے اندر قرآن نازل ہوا, جس قرآن کے بارے میں اللہ پاک اس کے پہلے دیباچے کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے کافروں نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ یہ گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن خود گڑھتے ہیں, نعوذ باللہ یہ خود بناتے ہیں, تو ایسا تو ہم بھی بنا کر لے آئیں گے. تو اس وقت 3 چیلنج قرآن پاک کے اندر کافروں کو کی, اور تا قیامت کافروں کے یہ قرآن پاک کے اندر یہ چیلنج موجود ہیں رہیں گے. قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم, اگر تم سچے ہو تو ہم تمہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ. وہ نہیں لے سکے. اور گرامی قدر, جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کیا, رابطہ قید کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ دیا. آخری حدیث پاک بیان کر کے ختم کرتا ہوں. سیرت ابن ہشام والوں نے لکھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر, آپ کے قبول اسلام سے پہلے ابھی آپ بکتے بکاتے, آپ غلام تھے, بکتے بکتے آپ مدینہ کی طیبہ کے اندر, ابھی وہ مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا. یثرب کے اندر پہنچے. جس بندے نے خرید کر, وہ تاجر تھا جو آپ کو یثرب کے بازار کے اندر حضرت سالم کو لایا. آپ نوجوان تھے, پورا دن آپ دھوپ کے اندر کھڑے رہے, باقی مال بک گیا, سالم کھڑے ہیں نہیں بکے. دوسرا دن گزرا, ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا. سیرت نگاروں نے اس عورت کا نام سبیتا بنت یہار کتابوں کے اندر آتا ہے, جو بعد میں مسلمان ہو گئی. وہ گزری, ان کے دل کے اندر تھوڑا سا ترس پیدا ہوا. یہ کل بھی غلام کھڑا تھا, پورا دن دھوپ میں کھڑا رہا اور آج بھی کھڑا ہے, نکل گئی. تیسرا دن جب آیا, پھر گزری تو پھر وہ غلام کھڑا ہے, باقی سامان بک رہا ہے, غلام کھڑا ہے. آپ نے کہا کہ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے اتنا مطالبہ کیا, سبیتا بنت یہار نے اتنے پیسے دیے اور سالم کو خرید لیا, گھر لے آئی. مکے کا ایک تاجر ابو حذیفہ, یہ بھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, یہ تاجر مدینے کے اندر ان دنوں آیا ہوا تھا. یہ بات مدینے کے اندر بڑی مشہور ہوئی کہ ایک عورت نے ایک غلام کا ترس کھا کر اسے خرید لیا. ابو حذیفہ کے دل کے اندر اس عورت کے بارے میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا, اور اس جذبے کے تحت اس عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا, جو اس نے قبول کر لیا. دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے. ابو حذیفہ سبیتا بنت یہار اور اس غلام کو لے کر آپ مکے کی طرف آ جاتے ہیں. جب مکے میں پہنچتے ہیں, بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ رابطہ قائم کیا, قرآن کے ساتھ عشق کیا, محبت کی, کہ رب نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا.
آپ لے کر آگے ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی کے پکے اور گہرے دوست تھے. جب ان کے گھر گئے دیکھا جناب عثمان غنی مسلمان ہو چکے تھے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ اعتبار بدل چکے ہیں. ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ عثمان یہ آپ بدلے لگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ گئے ہوئے تھے تجارت پر, پیچھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور میں نے جناب ابو بکر کی ترغیب دلانے پر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے پاس لے کر چلو. حضرت عثمان نے لے کر جب سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں, ابو حذیفہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, اور آپ کی بیوی سبیتا بنت یہار بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں. جب یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تو سالم کہتے ہیں کہ مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں لے کر چلو. جب آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو آپ نے بھی کلمہ پڑھ کر آپ بھی مسلمان ہو گئے. اب جو سبیتا بنت یہار رضی اللہ عنہا, آپ نے کہا کہ اب تو مسلمان ہو گیا ہے, لہذا میں تجھے آزاد کرتی ہوں, میں تجھے آزاد کرتی ہوں. جب آزاد کر دیا تو انہوں نے عرض کی کہ میرا مکے کے اندر آپ دونوں میاں بیوی کے علاوہ تو جہاں کو مجھے جوڑنے والا نہیں ہے, تو میں کدھر جاؤں گا؟ اگر مہربانی کرے تو آپ مجھے ساتھ ہی رکھ لیں. اب ابو حذیفہ نے لے پالک بیٹا بنا لیا حضرت سالم کو, اور آپ کا زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزرا. جو وہی آتی آپ وہیں ہوتے, آپ وہ قرآن کی آیات یاد کر لیتے, اور قرآن اکثر و بیشتر قرآن یاد کر لیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا, آہستہ آہستہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر کے گئے, اس وقت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو مدینے میں لوگ آ رہے ہیں انہیں نماز کون پڑھائے گا؟ تو اس وقت قربان جائیں. ایک وقت وہ تھا سالم پر کہ منڈیوں میں بکتے بکتے غلام بن کر پورا دن دھوپ میں کھڑے, کو خریدنے والا نہیں ہے, اپنے گاہک کے انتظار میں کھڑے, کوئی بندہ آئے اور مجھے خریدے. آج جب حضور کے ساتھ رشتہ ہو گیا, قرآن کے ساتھ رشتہ ہو گیا, تو کسی نے کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. رحمت عالم نبی نے فرمایا عمر مدینہ کے اندر سالم جماعت کرائے گا اور سالم قرآن سکھائے گا. اگر 29 کو ہوا تو بدھ کو عید بنے گی, اگر 30 رمضان ہوا تو جمعرات کو عید بنے گی. تو عید الفطر کے ٹائم کے حوالے سے اکثر جو میں نے علماء کرام سے زیادہ روابط کیے, اکثر مساجد کے اندر 8 بجے کا ٹائم, 7:45 بجے کا ٹائم یہ ہو رہا ہے. تو آپ کی میں ہمیشہ عید پر رائے لیتا ہوتا ہوں, تو جن کی زیادہ رائے ہوتی ہے وہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ 8 بجے ٹائم ٹھیک ہے یا 7:30 بجے ٹھیک ہے. 6 بجے کہتے تھے 8 بجے ٹھیک ہے, کیونکہ جو اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوگا نا. تو اجتماعی حضور علیہ السلام کے دور میں, صحابہ کے دور کے اندر بھی جو اجتماعی بات ہوتی تھی اسے اہمیت دی جاتی تھی. کسی 1-2 اگر ہم کمرے میں بیٹھ کر ہم فیصلہ کر کے 7 بجے پھر میں آ کر یہاں اعلان کے ساتھ, ایسے نہیں ہے. ہتھیار کی مشاورت کے ساتھ 8 بجے ٹائم ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کی جامعہ محیط یونیورسٹی کے اندر 10 کے اندر عید الفطر کی صحیح جماعت 8 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں, اور عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ کوشش کریں جن لوگوں نے فطرانہ رہ گیا وہ فطرانہ ادا کر دیں. جو شیخ فانی بزرگ حضرات میں فدیہ رہ گیا وہ فدیہ ادا کر دیں, تاکہ وہ مساکین اور فقراء بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اور اس عید کی سنت ہے, قاری کی حدیث سے پاک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عید سے پہلے جب آتے تو کوئی میٹھا کھا کر آتے تھے. میٹھا کھا کر آنا یہ سنت ہے, ایک راستے سے آئیں اور پھر دوسرا راستہ بدل کر جائے, پھر تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیرات بلند آواز سے کہتے ہوئے آئیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سنت میں توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا سننے پر.